ہماری ریاست سود پر چلتی ہے، ہمارا نظام معیشت وہ ہم مسلمان نہیں بنا سکے ہیں، تو ہم کیا کریں گے جب ہم اپنے ملک کا نظام معیشت ہی سنت کے مطابق نہیں بنا سکے؟ کیا اسلام کا نظام معیشت نہیں ہے؟ جتنا بابرکت، جتنا صالح نظام وہ اسلام کا نظام معیشت ہے، اتنا بابرکت اور کوئی دنیا میں نظام نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ریاست سود پر چلتی ہے، ہمارا نظام معیشت وہ ہم مسلمان نہیں بنا سکے ہیں، تو ہم کیا کریں گے جب ہم اپنے ملک کا نظام معیشت ہی سنت کے مطابق نہیں بنا سکے؟ کیا اسلام کا نظام معیشت نہیں ہے؟ جتنا بابرکت، جتنا صالح نظام وہ اسلام کا نظام معیشت ہے، اتنا بابرکت اور کوئی دنیا میں نظام نہیں ہے۔ اسی کے اندر تو فلاح ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ یہ جو آپ کے ملک میں شرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں، بھائی وہ دے دیں گے تو مہنگائی کم ہو جائے گی۔ مہنگائی بڑھے گی اس لیے کہ آپ کو پیسے دینے کے لیے سود لینا پڑتا ہے، یہ سود آپ کو کھا رہا ہے، آپ کی معیشت کو کھا رہا ہے۔ جہاں ہمارے حکمران نالائق ہیں وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سودی نظام جب تک آپ کے معاشرے سے نہیں نکلے گا، آپ کوئی اور لے آئیں، آپ پچھلوں کو پھر واپس لے آئیں، ان کو کم بیک کر کے دیکھ لیں، یہ سود کے بغیر آپ کی معیشت ترقی نہیں کرے گی۔ سود کو چھوڑیں گے تو آپ کی معیشت ترقی کرے گی۔ اسلام کا نظام بابرکت یہاں آئے گا تو آپ کے اندر ملک میں خوشحالی آئے گی۔ یہاں آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے دور حکومت میں جب ایک آدمی زکوٰۃ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین مجھے زکوٰۃ کا کوئی مستحق آدمی نہیں مل رہا ہے، آپ اسے قبول کریں اور کسی جگہ پر اس کو تقسیم کر دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاؤ اپنے علاقے میں جا کر تلاش کرو، جو تمہیں مستحق مل جائے اس کو زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ تھا اکانومی ریٹ ریاست مدینہ کا، ان کی اکانومی کا لیول یہ تھا کہ وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی بابرکت ہے، اسلام کے نظام معیشت کی برکت ہے، لیکن ہم نے اس کو کوسوں دور چھوڑا ہوا ہے اور سودی نظام پر میں اور آپ زندگی جی رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو، نہیں ختم ہوگی، اس لیے کہ سود آپ کو کھا رہا ہے، آئے روز وہ سود بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو قرضہ دینا ہے لوگوں کا۔ جب تک یہ قوم اور یہ ملک سود کے اس ظالمانہ نظام سے، استحصالی نظام سے نہیں نکلے گا، ترقی نہیں ہوگی، مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے لوگو سنو، 1,24,000 صحابہ کرام میدان عرفات کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہوگے۔ اور صحابہ اکرام کو بتایا کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن، اور دوسری سنت رسول اللہ ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی شریعت اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج بھی اگر گمراہیوں کی دلدل کے اندر ہم پھنسے ہیں، اس لیے پھنسے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر ہم زندگی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں اور عروج اور ترقی چاہتے ہیں، امن اور استحکام چاہتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے رشتے کو اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہوگا۔ لہذا آئیے آج اس امت کو اور بالخصوص اس پاکستانی قوم کو پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سنت کی بنیاد پر، کتاب اللہ کی بنیاد پر ہم ایک امت بن جائیں، ایک قوم بن جائیں۔ آج ہم تقسیم ہو رہے ہیں اور حالات مسلسل خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، فرقہ واریت اور ایک دوسرے کو غلط کہنا، اور حتیٰ کہ ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے اس دن پر، آپ کی اس وفات کے اس دن پر بھی اس طرح تقسیم ہو گئے ہیں کہ آج خطرات ہیں کہ پہلے اس امت کو شیعہ اور سنی کی بنیاد پر لڑایا گیا، اب اس معاملے میں پھر شدت پیدا کی جا رہی ہے۔ اس امت کے علماء کو بھی چاہیے، اس امت کے خیرخواہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور آپس کے اختلافات کو ختم کریں، اس قوم کو ایک کریں، اور یہ گھروں کے اندر لڑائی، گلی اور محلوں کے اندر لڑائی کو پیدا نہ کریں، ایک ہو جائیں۔ اور اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ کتاب اللہ کی بنیاد پر اور سنت رسول اللہ کی بنیاد پر، آپ کی شریعت مطہرہ کی بنیاد پر
یہ امت ایک ہو جائے گی، آپس کے اختلافات مٹ جائیں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ پیغام میں نے اللہ کا پہنچا دیا ہے۔ آخری بات اپنی امت کے نام یہ کی تھی کہ یہ پیغام میں نے اللہ کا پیغام تو پہنچا دیا۔ صحابہ سے گواہی لی کہ اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے صرف اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جہاں جو موجود ہیں وہ آگے پہنچائیں، اور جن تک یہ میرا پیغام پہنچے وہ اس کو آگے پہنچائیں۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے، پھر اللہ کے نبی کا یہ پیغام گلی میں، کوچوں میں اور اللہ کے ان بندوں تک پہنچائیں گے جن تک اللہ کے نبی کا یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ پھر امت ہی امت بنے گی۔ محض تقریر کرنے سے اور محض ترغیبوں سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کو کرنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی سچی اتباع، اس پر تو اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم واقعی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ سے سچی محبت اور آپ کے پیغام کے ساتھ وفاداری اور آپ کے مشن اور آپ کی تعلیمات کو آگے پہنچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔